ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا، میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا، ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو، ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں، پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ یہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب، اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں، تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو، پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے، ہم نبی کے دور میں ہوتے نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے، ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو، بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر، تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا، مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا۔ میں نے کہا آپ بتاؤ، اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی، آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے، ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے، کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں، پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں، بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ملے گا۔ تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر، نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے۔ آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں، حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں، کروڑوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا، انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے، باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا، باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے۔ اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات، مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے۔